وہ عظیم ہے. تو ہم کبھی بھی جو لفظ خادم ہے، لفظ ہی خادم ہے، تو خادم نوکر جو ہوتا ہے اس کی کیا عظمت ہے؟ عظمت تو اس خدا کی ہے جس کے وہ خادم ہے، جس نے اس خدمت کے لیے چنا. ہم کوئی عظیم نہیں ہے. تو کبھی بھی آپ کو یہ فکرہ بولنا پڑے کہ خدا ان کے عظیم خادم، تو کسی کو اور کوئی بھی شخص جس کے لیے آپ سمجھتے ہو کہ یہ بڑا عظیم ہے، میں کہتا ہوں کیا عظمت ہے ہماری؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کبھی عظمت کا لفظ استعمال کرنا ہے عظیم کا، تو یہ کہا کریں کہ عظیم خدا کے خادم. مزیداری ہے کہ واقعی خدا عظیم ہے اور ہم تو خادم ہی ہیں، کمزور ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی محبت ہے، آپ کی یہ چاہت ہے جس کے لیے میں تہ دل سے شکرگزار ہوں. بھائی اشرف کا جو باہر ہیں، اور انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہاں ایک سلسلہ ہم شروع کرنے کو ہے عبادت کا، اور شکرگزاری کی عبادت ہے، جس میں میری اپنی وش ہے، میری فیملی کی، خاندان کی وش ہے کہ سب سے پہلے آپ کو اس خدمت کے لیے ہم بلائیں، کیونکہ بڑا پرانا رشتہ ہے بابا چک کلیسیا کا اور کچھ ناچیز کا. اور ابھی ابو کے حوالے سے بھی، جب بابا مس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پشتوں کا رشتہ ہے جو چل رہا ہے. خدا ان کا شکر ہو. اور میں شخصی طور پر بھائی اشرف کے خاندان کا، بھائی شہباز کے خاندان کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج اس شکرگزاری کی عبادت میں مجھ ناچیز کو دعوت دی کہ آپ کے درمیان آؤں اور ان کے زندہ کلام کو پیش کروں. میں شکر گزار ہوں ماڈریٹر صاحب کا، قادری جانسن صاحب کا، کہ وہ میرے لیے بڑے محترم ہیں، میرے لیے سینئر ہیں، اور میں بڑا ناچیز ہوں اور چھوٹا ہوں. اور ان کے لیے باقی بھی جتنے بھی محترم یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سب کے لیے میں ان کی شکرگزاری کرتا ہوں. شکرگزاری کا مضمون تھا، شکرگزاری کا مضمون ہوتا میرے لیے بہت زیادہ اور اچھا ہوتا، اور آپ کو بھی بہت کچھ اور شکرگزاری کے حوالے سے سیکھنے کو ملتا. لیکن مجھے کہے کہ شکرگزاری کا، تو اس کے بعد پھر وہ اپنا پینترا بدلتے رہے، کہنے لگے کہ نہیں، شکرگزاری کا ٹاپک جو ہے وہ نہیں، تو ٹاپک جو ہے وہ اور رکھتے ہیں تاکہ ہماری کلیسیا کو کچھ اور جو ہے شکرگزاری کے علاوہ سیکھنے کو ملے. تو پھر کرتے کراتے ہوئے ہم سب جو ہیں، میں اور خصوصاً بھائی اشرف، پھر اس بات پر ہم دونوں کے اتفاق ہوا کہ ہم ملاکی نبی کے صحیفہ پاک میں سے ایک آیت مقدسہ کو چنا گیا کہ اس سے اپنی مرکزی آیت بنائیں اور اس مضمون پر ان کا زندہ کلام سنیں کہ کاہن کے لب پر معرفت محفوظ. میں نے جب اس مضمون کی دو میں ان کے زندہ کلام کو پڑھا، بخصوص ملاکی نبی کے صحیفہ پاک کو، اس کے تعارف سے لے کے اور آخری باب کی آخری آیت تک، تو یقین جانیے، مجھے نہیں پتا آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پاس بھی یہی خدا کا کلام ہے، کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ہم احساس لکھتے ہیں اور لوگ الفاظ پڑھتے ہیں. اگر بات احساس کی جائے تو جب میرے ساتھ ہوا، بالکل سچی بات ہے کہ جب میں نے اس مضمون کے لیے ملاکی نبی کے صحیفے کو پڑھنا شروع کیا تعارف کے بعد، تو میں جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اور میں خود ان کے زندہ کلام کو دیکھوں، ان باتوں کو دیکھوں اور اپنے آپ کو دیکھوں، تو خدا جانتا ہے کہ وہ الفاظ نہیں بلکہ احساس جس نے مجھے اس کے اندر جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ہم کہنے کو مسیحی ہیں، کہنے کو ہم ایماندار ہیں، اور جتنی ہماری عمر ہے ہم اتنی عمر کے مسیحی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ ایمان کی پیورٹی نہیں ہے. ابھی تک ہم ایمان میں اس قدر بالغ نہیں ہوئے ہیں جس قدر ہونا چاہیے. اور میرے عزیز، میں آپ کو بھی مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ ضرور ملاکی نبی کا صحیفہ پاک جو ہے اس کو ضرور پڑھیے گا، اور الفاظ نہیں بلکہ احساس کو، الہام کو، خدا کے کلام میں آپ اس کلام کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کہاں پر خدا کی اس عظیم خدا کی محبت کو ضرور دیکھیے گا. اور یقیناً جب آپ بھی اسی ایمان کے ساتھ اسی احساس میں پڑھتے ہوں گے، تو میں خدا کے سور یہ بات کہتا ہوں کہ یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو ٹھنڈی لہر آپ کی باڈی میں دوڑ جائے گی، اور آپ کے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے کہ خدا کا زندہ کلام
جو اس کتاب میں آپ کے میرے لیے جو درج ہے، ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں، جس زمانے میں ابھی ہم ہیں، دور حاضر میں اس قدر ایمان کی حالت بگڑی ہوئی ہے، غلط تعلیمات اور بدعات جس قدر سرگرمی سے کام کر رہی ہیں، اور جو کلیسیا کی تنزلی کی حالت ہے اس پر سچ میں رونا آتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خامی یہ ہے، پہلی بات تو سنانے والے بہت کم ہیں، خدا کی کلام کو سنانے والے بہت کم ہیں، اور بات کی جائے سامعین کی، سننے والوں کی، تو وہ شاید اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ آج ہم سننا نہیں چاہتے۔ کلام خدا میں جہاں بہت ساری باتیں درج ہیں آخر زمانے کے حوالے سے، یہ بھی لکھا ہے کہ آخر زمانے میں لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے۔ کانوں کی کھجلی کے باعث صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے، اپنے کان کہانیوں کی طرف، چکنی چپڑی باتوں کی طرف لگائیں گے اور صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے۔ اور کئی ساری باتیں آج کاہنوں کے حوالے سے اور کلیسیا کے حوالے سے خدا ان کے زندہ کلام کے آئینے میں ہم دیکھیں گے۔ بزرگ پادری بابا ورس کے یہ الفاظ ہیں، سٹیٹمنٹ ان کی ہے، وہ کئی دفعہ بڑی بے بسی کے ساتھ اور دل گیر ہو کر یہ بات کہا کرتے تھے کہ افسوس ہے کہ جہاں سننے والے ہیں وہاں پر سنانے والا کوئی نہیں، اور جہاں پر سنانے والے ہیں وہاں پر سننے والا کوئی نہیں۔ حقیقت بات ہے، بہت کم ہے کہ لوگ ان کے زندہ کلام کے بھوکے اور پیاسے ہوں، ورنہ آج وقت ہمیشہ ہمارا دشمن رہا ہے سننے کے لیے۔ ہم اس کیسری میں بیٹھے بھی ہوں تو کس قدر خالصتاً ایمان کے ساتھ، نیت کے ساتھ، یا سنانے والے جو وہ کس قدر اسی بے باکی کے ساتھ خالصتاً ان کے زندہ کلام کے بیان کرتے ہوں کہ واقعی جس طرح کسی نے کہا ہے کہ کسی کو کچھ بتا دینا علم نہیں ہے بلکہ کسی کو کچھ بنا دینا علم ہے۔ لوگ صرف بتا دینے کو علم سمجھتے ہیں، صرف بتا دینے کو، کسی کو کچھ بتا دینا ہی علم نہیں بلکہ کسی کو کچھ بنا دینا۔ کوئی شخص آپ کی زندگی سے، آپ کی باتوں سے اس قدر متاثر ہو جائے کہ اس کے اندر تبدیلی کی تحریک پیدا ہو جائے۔ مزیداری تو یہ ہے، ورنہ سنانے والے نے سنا دیا، اپنا فرض ادا کر دیا، اور سننے والوں نے سن لیا، فرض ادا کر دیا، اور کوئی تبدیلی نہیں، اور بہتری کے بجائے اور زیادہ تنزلی کا شکار۔ آج کہنے کو بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج روشنی کا دور ہے، آج بہت روشنی ہے خدا کے کلام کی۔ مجھے نہیں معلوم کون کس بنا پر، کس طور پر دیکھتا ہے کہ آج بڑی روشنی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ روشنی کا زمانہ ہے۔ یقین جانیے، جب میں خدا کے کلام کے پیرائے میں ہو کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ روشنی کا نہیں بلکہ تاریکی کا، زیادہ تاریکی کا زمانہ لگتا ہے۔ مجھے آج کی دور حاضر کی کلیسیا کی حالت یہ نظر آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے دور سے ایک انجیل کے درخت کو دیکھا جو پتوں سے ہرا بھرا تھا۔ یسوع مسیح کو بھوک لگی تھی، جب بھی جا کر پھل ڈھونڈنا چاہا تو اس کو بے پھل پایا۔ اور میں کلیسیا کی جو تصویر ان کے زندہ کلام میں دیکھتا ہوں تو مجھے تو یوں ہی نظر آتا ہے گویا کلیسیا پتوں سے بھری ہے، پتوں سے ہری بھری ضرور ہے، دور سے ایک رونق نظر آتی ہے، لیکن اگر پھل کی بات کی جائے تو بے پھل کلیسیا نظر آتی ہے۔ زندگی میں پھل نہیں ہے، اور خدا ان پتوں سے خوش نہیں ہوتا، خدا ان پتوں سے خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ خدا ان تو پھل چاہتا ہے۔ اور تو ہم چاہتے ہیں کہ وقت بے وقت آپ میں ہماری زندگی میں پھل لگے، ہماری زندگی پھلدار ثابت ہو۔ لیکن ابھی کیسے ہم بات دیکھیں گے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی وہ آیت مقدسہ جو آج کی ہماری مرکزی آیت ہے، اب سب بلند آواز کے ساتھ میرے پیچھے اس کو پڑھیں گے۔ لیکن ابھی کا صفحہ پاک اس کا دوسرا باب اور دوسرے باب کی 7ویں آیت مقدسہ، بلند آواز کے ساتھ آپ میرے پیچھے بولیں گے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب
मार्फत को महफूज रखें और लोग उसके मुंह से शरई मसाइल पूछें, क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। किसकी बात हो रही है कि वो रब्बुल फाज का रसूल है? काहिन की। कलाम खुदा में लिखे क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत को महफूज रखें और लोग उनसे क्या पूछें? आज बेशुरू का सोशल एक्टिविटीज खातमों की जिम्मे ये होता है, लोग उनसे रिश्तों की बातें करेंगे, रिश्तों की बात पूछेंगे, दीगर मामला, और सुनाने वालों का भी हाल ऐसा ही है कि उनके पास सुनाने के लिए वक्त नहीं होता, सुनाने के लिए वक्त नहीं। कलाम खुदा में लिखा है कि लोग उनसे शरई मसाइल पूछें। इंग्लिश में जो अल्फाज मुख्तलिफ राज्यों में इस्तेमाल हुए हैं उसमें कुछ में है कि लोग उनसे हिदायत हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें, क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब शरीयत को, मार्फत को अपने लबों पर महफूज रखें। लोग उनसे शरई मसाइल पूछें, क्यों? क्योंकि वो रब्बुल फाज का रसूल है। मलाकी इब्रानी ज़बान का लफ्ज नाम कहा जाता है कि मलाकी नबी के सिफर पाक के पहले बाब की पहली आयत मुक़द्दसा में उसके नाम के मुआनी ही दर्ज हैं, क्योंकि मलाकी के मानी है पैगाम रसां। मलाकी के मानी है पैगाम देने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला, और रसूल का मतलब भी यही है कि खास मकसद के लिए, खास पैगाम के लिए भेजा हुआ शख्स, और जो उसका नाम है, जो उसके नाम के मुआनी है, उसी के मुताबिक वो खुदावंद के कलाम के इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। अगर आप मलाकी नबी के ज़माने में देखें कि ईसाई की हालत क्या थी, तो मैं खुदावंद यीशु मसीह के आने से बेशतर ये 400 साल जो कहा जाता है कि ये खामोशी का दौर है, कि उस दौर में कोई नबी जाहिर नहीं हुआ था, कोई नबूवत नहीं जाहिर हुई थी, उस दौर तक में जो उस वक्त की हालत थी और जो आज दौरे हाजिर की हालत है, मुझे तो एक जैसी नजर आती। जैसे लिखा है कि लोग यूं अपनी अपनी राह को फिरे हुए उन भेड़ों की तरह भटके हुए कि जिनका कोई चरवाहा ना हो, जिनका कोई पोषण हम नहीं है, लोगों की तरह लोग अपनी अपनी राह को फिर गए। खुदा के कलाम से मुनहरफ, खुदा की राहों से बगावत और सरकशी। ये खुदा यीशु मसीह के पैदाइश से पहले कोई 5वीं सदी की बात है, जब मलाकी नबी इस दुनिया में आए और उन्होंने खिदमत की, और उस वक्त तक हैकल मुक़द्दस दोबारा उस वक्त तक हैकल मुक़द्दस की दोबारा तामीर हो चुकी थी, और अब जो काहिन और उस कौम की जो हालत थी वो इंतहाई अबतरी की हालत थी। और इन दोनों सूरतों में कि जब काहिन और लोग, वो दोनों ही में बहुत ज्यादा खराबियां पाई जाती थी, खुदा के कलाम के ताबे नहीं थे, बगावत और सरकशी जोरों पर थी। ऐसे हाल में खुदा ने अपने नबी को भेजा कि वो काहिनों को और कौम को, दोनों को खुदा का कलाम पेश करे। हालत जार थी। कलाम खुदा में से मैं चाहूंगा कि आप जरूर मेरे साथ इस हवाले को पढ़ें, मलाकी नबी का सीफा पाक और उसके पहले बाब की 6ठी आयत मुक़द्दसा से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जरा गौर कीजिए। कलाम खुदा में जो रकम है, रब्बुल फाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? अगर आका हूं तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो, हमने किस बात ने तेरे नाम की तहकीर की? तुम मेरे मजबे पर
تو میرے مذہب پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے؟ اسی میں جو یہ کہتے ہو کہ خدا ان کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب تم لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی ذرا اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا؟ کیا وہ یہ قبول کرے گا جو تم میرے حضور گزرانتا ہے، جو میرے حضور پیش کرتا ہے؟ ذرا اپنے حاکم کو پیش کر کے دیکھ، کیا وہ اس کو قبول کرے گا؟ کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا؟ تو جب ایک ایسی چیز، ایک حاکم جو انسان ہے، جب وہی وہ لینے کو تیار نہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، تو ذرا خدا کے زندہ کلام کے الفاظ کے مطابق کہ خداوند کے نام کے شایان شان اس کی تمجید کرو، اس کی حمد کرو۔ تو کبھی غور کیا؟ خداوند کے نام کے شایان شان ہم حمد کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہماری زندگی کہ یہ سب کچھ کیا اس کے نام کے شایان شان ہے؟ میرے عزیز، میرا شباب میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم تو خداوند کی شان کو، اس عظیم خدا کو، جیسے رومیو میں مقدس پولس لکھتے ہیں کہ غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں رونق ڈالا۔ تو ہم رونقتے ہیں اس غیر فانی خدا کے جلال کو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنس کیا گیا کہ خدا ان کے جلال کے لیے زوردار تالیاں۔ ایک بار پہلے میں نے اسی پلپٹ پر یہ بات بیان کی تھی، میں کہہ نہیں رہا ہوں، سن لے، میں کہہ نہیں رہا ہوں، سن لے ذرا۔ میں نے کہا میں نے ایک بار پہلے بھی یہ بات کہی تھی، مجھے ایک لمحے کے لیے سوچ کے ذرا بتا دیں، کیا خداوند کا جلال صرف تالیوں سے ظاہر ہوتا ہے؟ اگر تالیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے نا، تو دن رات کچھ نہ کرے بس تالی ہو جاتا کرتے ہیں۔ کیا خداوند صرف اس بات سے خوش ہوگا جیسی سے خداوند کا جلال ظاہر ہوتا ہے؟ میرے عزیز، خداوند تالیوں سے اب بچوں کو خوش کر سکتے ہیں، اب لوگوں کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن اب خداوند کب تالیوں سے، محض تالیوں سے خوش نہیں کر سکتے۔ خداوند کا جلال صرف تالیوں سے ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ چھوڑ دیں سب کچھ اور دن رات بجاتے رہے تالیاں۔ اس غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا، رون ڈالا، اس خدا کی شان کے مطابق کہ اس کے نام کے شایان شان، اس کی حمد کرو، اس کی تمجید کرو۔ کلام میں آگے لکھا ہے، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفرش فرماتا ہے، آگے لکھا ہے، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الفرش فرماتا ہے۔ اور میرے عزیز، اگلی آیت مقدسہ جو ہے، پتہ نہیں آپ سنیں، آپ پڑھیں، آپ کو اپیل کرے یا نہ کرے۔ مجھے بہت زیادہ کہہ لیں کہ یہ آیت مقدسہ اپیل کر دی، جس میں لکھا ہے، کاش تم میں سے کوئی ہوتا، کاش تم میں سے کوئی ہوتا اور دروازے بند کر لیتا تاکہ تم میری بارگاہوں کو نہ رونقتے۔ کاش کوئی کھڑا ہوتا۔ کیا آپ پر میں بیشتر کہا کہ ہم اس کی بارگاہوں کو رونقتے ہی نہیں ہیں؟ کہنے کو ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن آج کی عبادتوں کا بہت زیادہ نقشہ بائبل مقدس کے مطابق کا نہیں ہے۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے سکھانا تھا، سکھانے والے خود ہی بھٹکے پھرتے ہیں، تو کیا سکھائیں گے؟ اندھا اندھے کو راہ دکھائے گا، دونوں گڑھے میں جائیں گے۔ ہم نے لوگوں کو شفا کے پیچھے لگا دیا ہے، شافی کے پیچھے نہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنایا اور اس میں یہی کہ ہم شفا تو ڈھونڈتے ہیں، شافی نہیں۔ ہم شفا کے پیچھے دوڑتے ہیں، شافی کے پیچھے نہیں۔ ہم شفا پانا چاہتے ہیں، شافی نہیں۔ اور ہمیں یہی علم نہیں ہے کہ شفا یا فضل دونوں میں سے افضل چیز کون سی ہے۔ مقدس پالوس جو کہتے ہیں، میں نے 3 بار خدا کے ساتھ دعا کی کہ خداوند جو کانٹا میرے بدن میں چھپایا سے نکال، تو کہتے ہیں خداوند نے کانٹا نہیں نکالا، بلکہ کہا، مجھے ہر بار یہ آواز آئی، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ ہم تو شفا چاہتے ہیں، فضل نہیں جانتے کہ ہاں فضل شفا سے اعلیٰ ہے۔ کہاں
کہاں ہم نے لوگوں کو لے کے جانا تھا اور ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں. عبادتوں کا جو نقشہ ہمیں یہ دونوں میں نظر آتا ہے وہ آپ بائبل مقدس سے میچ کر کے دیکھیں, وہ نقشہ عبادتوں کا بائبل مقدس سے میچ ہی نہیں کرتا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, اس خدشے کو ظاہر کرتا ہوں کہ آنے والے کو اور 10 سالوں تک میں جو عبادت کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے, جو مسیحیت کو بیان کیا جاتا ہے, جو پیش کیا جا رہا ہے, وہ کوئی 10 سالوں تک کے بعد وہ بائبل مقدس کا مذہب نہیں ہوگا. بائبل مقدس سے بالکل کو متفرق, کوئی الگ کو مذہب ہوگا جو بائبل مقدس سے جڑتا ملتا جلتا ہی نہ ہوگا. میرے عزیز, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے, کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبے پر اب ساگ نہ جلاتے. رب الفاظ فرماتا ہے, میں تم سے خوش نہیں ہوں, میں تمہارے ہاتھ کے ہدیے ہرگز قبول نہ کروں گا. بار میں جملت میں لکھا ہے, لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو. تم کہتے ہو کہ خدا کی میز پر کیا ہے, اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں. تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی. رب الفاظ فرماتا ہے, پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے, اسی طرح کے ہدیے گزرانے, کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خدا فرماتا ہے, لعنت اس دغاباز پر جس کے گلے میں نر ہے پر خداوند کے لیے عیب دار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے. کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے. رب الفاظ فرماتا ہے, لیکن تم میں کیا ہے, تم میرے نام کی توہین کرتے ہو, تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو. کہ ہماری باتوں کا معیار وہی ہے جو قرآن کے زندہ کلام میں ہے. دیکھیے, ڈرتے ہوئے قرآن کی عبادت کرو. ہمیں تو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے, ہمیں تو احساس تک بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پر خدا موجود ہے, یہاں پر خدا کی حضوری ہے. ہم تو اس کی حضوری کا وہ احساس تک بھی نہیں رکھتے ہیں. ایسے حال میں کیا اس کی بارگاہ کی توہین نہیں, بے حرمتی نہیں؟ قرآن کا زندہ کلام آئینے کی طرح ہمارا حال بیان کرتا ہے. کاہنوں کا کام کیا تھا؟ کاہنوں کا کام یہ میڈیٹر ہیں, درمیانی ہیں خدا اور لوگوں کے بیچ میں. میں کئی ساری باتیں کروں گا, میں کسی کا مخالف نہیں ہوں, میری کسی سے کوئی عداوت نہیں ہے. ہاں, اگر آپ کو کہیں لگتا ہو تو قرآن کے زندہ کلام کی وہ بات ہو کہ ڈنگیاں نو ویکھ کے کردا میں نفرت, ایک ڈنگیاں نو ویکھ کے کردا میں نفرت, منن کلام جو نہ تھے, مجھے ان سے نفرت ہے جو تیرے کلام کو نہیں مانتے, تیرے کلام کے خلاف ہیں, جن کا نقشہ, جن کی راہیں, جن کی روشیں تیرے کلام کے خلاف ہیں. ہاں, مجھے نفرت ہے ان سے. شخصی طور پر میں کسی سے عداوت نہیں. آج میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں, ایک عام آدمی کی دعا میں اور ایک کاہن کی دعا میں امتیاز ہی نہیں رہا, کوئی فرق ہی نہیں رہا. کاہن کی دعا میں ایک اختیار ہے, کاہن کی دعا میں ایک اختیار ہے, اور وہ خدا کے لوگوں کو خدا کے پاس لاتا ہے, خدا کی ذکر پیش کرتا ہے. اور آج ہماری بہت ساری بہنیں, بہت سارے بھائی بیشتر کا دعا کر رہے ہوتے اور کہتے میں خدا ان کو تیرے پاس لاتی ہوں, میں ان کو تیرے پاس لاتا ہوں. آپ کون ہیں خدا کے حضور لوگوں کو لانے والے؟ یہ اختیار تو کاہن اختیار ہے. اس کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے حضور لائیں, خدا کے حضور پیش کریں. وہ ہیں جو درمیانی ہیں خدا اور لوگوں کے بیچ میں, وہ درمیانی ہیں, یہ ان کا کام ہے. لیکن جو کاہن ہے, کیا وہ پہلے ہی وہ ممسو نہیں؟ جو کاہن ہے, جو پادری ہے, وہ ممسو نہیں ہوتا؟ ہماری دعاؤں میں آ گیا خداوند اپنے خادم کو مسا کر, اپنے خادم کو مسا دے. بے خدا کے لوگ سوچو تو صحیح, وہ ممسو ہی تو ہے, تو پھر کون سا مسا؟ یا تو ممسو نہیں ہے تو پھر آپ کو ٹھیک ہے جو اس کو مسا دے, تو جو ہے ہی ممسو, اب اس کے لیے کہنا کہ اس کو مسا دے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسا ٹھہر جائے, مسا چھا جائے. یہ چھانے والی چیز ہے کیا؟ یہ کوئی اس طرح کی چیز ہے؟ خدا جانے آپ مسا کو کیا لیے بیٹھے ہیں. کلام خدا میں تو یہ وہ مہر ہے جو دل سے خدا ان کے جو خادم ہیں ان پر کی جاتی ہے, تو ان کے لیے ہے. اور یہاں پر آج ہم سب بھی اس کا مسا مانگ رہے ہوتے ہیں, ہم سب بھی.
بہت ساری چیزیں، کس بات کو میں اپنے موضوع کا حصہ بناؤں. بہت سے لوگ نہیں جانتے نہیں ہیں کہ خدا کے زندہ کلام کو جو دعا کا پیٹرن ہے، جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے. باپ سے دعا ہے، بیٹے کے وسیلے اور پاک روح کی ہدایت سے، اس کی رہنمائی میں. بہت سے لوگ آج پاک روح سے دعائیں کر رہے ہیں، یہ بائبل مقدس کا نقشہ ہی نہیں ہے. بہت سے لوگ براہ راست یسوع مسیح سے دعا کرتے ہیں، جو بائبل مقدس کا نقشہ نہیں ہے. بہت سے لوگ باپ سے دعا کر کے باپ کے نام سے دعا ختم کر دیتے ہیں، مانگتے ہیں. ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ خدا کے زندہ کلام کا جو طریقہ ہے، جو پیٹرن ہے، وہ کیا ہے. اور بہت سے لوگ انہوں نے آپ بھر لیے ہیں دعا میں، وہ اپنی طرف سے خدا کو عزت دینا شروع ہو گئے کہ ہاں شاید خدا کے پاس عزت نہیں ہے، تو وہ خدا کو عزت دے رہے ہیں کہ ہاں آپ خدا کو آپ بولنا شروع کر دیں. دنیا کی قومیں وہ خدا اپنے دیوتا کے لیے آپ نہیں کہتے، وہ اپنے انبیاء کے لیے، اپنے اولیاء کے لیے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ خدا کی ذات کے تو ہی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کی وحدانیت قائم رہے ان کے عقیدے کے مطابق. اور میرے عزیز، آج ہمیں سے بہت سے لوگوں نے جو الفاظ وہ ایک انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ نے خدا کو عزت دیا، آپ نے وہ لفظ اٹھا کے اب خدا کی ذات کو دے دیا. میں کہتا ہوں ہاں، آپ جو خدا کو آپ کہتے ہیں، دو اربانی پڑھ کے دیکھ لیں، پھر آپ کیا کریں گے. آپ خدا کے کلام کو لفظوں کو بدل دیں. وہاں پر تو یہی ہے کہ ہاں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. اب یہاں پر بھی آپ بھر لیں. نبیوں کی دعائیں دیکھیں، نبیوں کو آپ نہیں آتا تھا، لیکن نبیوں کی دعا پہ آپ داؤد نبی کی دعا کو پڑھ لیں، نہمیہ کی دعا کو پڑھ لیں، تو وہ وہی ہے خدا کی وحدانیت میں تو جو بحثیت سب ہوں پر ممتاز ہے. اور پھر خداوند یسوع مسیح کیا، خداوند یسوع مسیح سے آپ زیادہ آپ خدا کو عزت دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جو 17واں باب ہے یوحنا کی انجیل پاک میں، اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، یا جہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے دعا کی ہے، اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو ہمیں ہمیشہ نہیں سنتا ہے. تو بہت ساری چیزیں. اب یہ سکھانا تو فرض ہے کہ کاہن ان کے لب پر معرفت محفوظ ہو، لوگ ان سے شرعی مسائل پوچھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن سکھانے والے اب وہی بہت سارے معاملات میں بھٹکے بیٹھے ہیں، بھٹکتے پھر رہے ہیں. بندہ کیا کرے؟ ایسے حال میں امت کا حال کیا ہوگا، کلیسیا کا حال کیا ہوگا، جماعت کا حال کیا ہوگا؟ یہ سکھانے والے ان کو خود ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اب ان کو سکھایا جائے. انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ does your teacher know how to teach؟ آپ کا استاد جانتا ہے پڑھانا، اس کو پڑھانا آتا ہے. آپ کا استاد جانتا ہے کہ کیسے پڑھانا ہے. تو میرے عزیز، اگر استاد ہی کو پڑھانا نہیں آتا، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، تو وہ پڑھائے گا کیا، کیسے پڑھائے گا؟ ایک ٹیچر تو ٹیچنگ سے ہی ہے، ٹیچ سے ہے. اگر ٹیچ کرتا ہے تو ٹیچر ہے، اگر ٹیچنگ ہے نہیں. اور ان کے خادموں میں، قائدین میں، اکابرین جو روحانی طور پر ہیں، جو مذہبی لیڈرز ہیں، جو پاسبان ہیں، جو نگہبان ہیں، آپ نے ان کی ذمہ داریوں میں جو خاص بات دیکھی وہ کیا ہے؟ وہ تعلیم دینے کے لائق ہو. تعلیم دینے کے لائق ہو. اگر تعلیم دینے کے لائق نہیں تو وہ ایک اچھا مسیحی ضرور ہوگا، لیکن ایک پاسٹرشپ یا پیش کی خدمت کو وہ اس کو انجام دینے کی قابل نہیں ہے. باقی ساری باتیں تو ٹھیک ہے، ہم سب ہر ایک مسیحی میں ہونی چاہیے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آج ایک پاسٹر بننا، پادری بننا، رائٹ ریورنڈ بننا یا بشپ بننا، ڈاکٹر بننا، سارا کچھ آسان ہے، سب کچھ بن سکتے ہیں. ایک مسیحی بننا انتہائی مشکل. ہم سے مسیحی بنا نہیں چاہتا ہے، اور ہم خدا جانے پتہ نہیں اپنی رات میں کیا کیا بنے بیٹھے ہیں. خدا کے لوگ مسیحی تو بن لو، پہلے ہم مسیحی ہیں، پھر کچھ اور. پہلے ہم مسیحی ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ جاؤ سب قوموں کا شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو لیکن سب قوموں کو شاگرد بناؤ. جب سب قوموں کو شاگرد بنانا ہے تو ہمیں خدا نے کیا بنایا ہے؟ سب قوموں کا استاد. اور میرے عزیز، میں کہتا ہوں جو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے وہ قوموں کا استاد ہے، اور جو اس کا شاگرد ہی نہیں وہ قوموں کا استاد کیا؟ تو ہم اس کے شاگرد بننا نہیں چاہتے، شاگرد کی زبان نہیں چاہتے، سیکھنا نہیں چاہتے. تو جب تک سیکھیں گے نہیں، سکھائیں گے کیا؟ تو پھر بن سیکھے جو سکھائیں گے، ضروری نہیں کہ وہ قرآن کے کلام کے مطابق سب درست سب ٹھیک ہو. میں ایک دفعہ کہتا ہوں کہ میری زندگی اگر کہیں کہ ہاں غیر قوم کے لوگوں کو مسیحی کرنے کے لیے وقف کرتے ہوں یا بسر کرتے ہوں، ہماری خدمت کا جو سارا زور ہے
صرف مسیحیوں کو اچھا مسیحی بنانے پر ہمارا زور ہے، اور میں تو اپنی کوشش میں یہی ہوں، کیونکہ جتنی ہماری عمر ہے ہم اتنی عمر کے مسیحی ہیں، جتنی ہماری عمر ہے ہم اتنی عمر کے مسیحی ہیں۔ ہمیں بنیادی چیزوں تک کا علم نہیں ہے اور کہنے کو ہم مسیحی ہیں۔ ہمارے اندر سے نہ تو ہندوازم نکل رہا ہے، نہ اسلامزم نکل رہا ہے، یا دیگر جو ازمز ہیں۔ ہر دوسرا تیسرا شخص اپنے ذہن میں ایک نیا ازم بنا کے، نیا مذہب بنا کے بیٹھا ہے، کئی ساری چیزوں کا اپنے اوپر پابند کر لیا جو اس کو درست لگتی ہیں اور ان کو وہ بڑی پابندی سے مان رہا ہے، اور کئی ساری چیزوں میں وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے جو اس کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے ان کو ترک کر دیتا ہے۔ اور جو ہر دوسرا تیسرا شخص، آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، آپ پول کے دیکھ لیں، ہر دوسرا تیسرا شخص وہ اپنے ذہن میں ایک نیا مذہب بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم سب کا نقشہ خدا کے کلام کا نہیں ہے۔ خدا کے کلام میں جب لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، خدا کا روح ایک ہے، تو کیا ممکن ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا روح ایک ہے؟ تو خدا کا روح ایسا کرے کہ ہاں ایک لفظ دے ہم سب کو، اور اس لفظ کے معنی آپ کو کچھ اور دے دیں، ان کو معنی کچھ اور دے دیں، ان کو کچھ معنی اور دے دیں۔ کیا ممکن ہے؟ میرے عزیز، کئی ساری باتوں میں ہم ڈکشنری کا رخ کرتے ہیں، ڈکشنری تو ہمیں ایک ایک لفظ کے کتنے سارے مطلب دے رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان سارے مطلب میں سے ہم خدا ان کے زندہ کلام کے مفہوم کو ڈھونڈتے ہیں، خدا ان کے زندہ کلام کے اس مفہوم کو۔ اور تشریح کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ تفسیر ہے کہ خدا کا کلام کو کھولے، خدا کا کلام کو کھولے، یہ تفسیر ہے۔ اور اگر خدا کا کلام کھولنے کے لیے ہمیں بہت ساری اور چیزوں کی ہمیں مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، تو پھر میرے عزیز وہ تشریحات غلط ہو سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ خدا کے کلام کے برائے کے مطابق ٹھیک ہو۔ اس لیے تشریح تو یہ ہے، تفسیر تو یہ ہے کہ کلام کو کھولے۔ اور خدا نے اپنا کلام اس لیے نہیں دیا، مکاشفے اس لیے نہیں دیے کہ ان کا کبھی انکشاف نہ ہو، بلکہ وہ بھید ہی رہیں، بلکہ اس لیے تاکہ ان کا انکشاف ہو اور لوگ جو ہیں وہ حقیقت تک پہنچے۔ آج کیوں ایسے رکھنے چھوڑے گئے ہیں کہ بہت ساری بدعتوں کو موقع مل گیا کہ وہ آگوشی، اتنی ساری بدعتیں کام کر رہی ہیں، ایسے قرآن کی زندہ کلام کو تروڑ کر بیان کرنا، اس میں آمیزش کرنا ہو رہا ہے، اور قرآن کی زندہ کلام کی غلط انڈرسٹینڈنگ۔ میں کہتا ہوں قرآن کی زندہ کلام کے مطابق لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اب صحیح سنیں گے تو صحیح ایمان پیدا ہوگا، اور صحیح ایمان پیدا ہوگا تو صحیح ایماندار پیدا ہوگا۔ اگر آپ صحیح نہیں سنیں گے تو صحیح ایمان نہیں پیدا ہوگا، اور صحیح ایمان نہیں ہوگا تو صحیح ایماندار بھی کبھی نہیں ہوگا۔ تو آخر میں کہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے؟ خدا کے کلام سے۔ سوری کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، بس لوگ آج گواہیوں کی بات کرتے ہیں، معجزات کی بات کرتے ہیں۔ کلام خدا کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ گواہیوں سے ایمان بڑھتا ہے، معجزات سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ ہو کہ معجزات سے ایمان پیدا ہوتا ہے، یہ گواہیوں سے ایمان پیدا ہوتا ہے، تو آپ پر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گواہی کیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ اور اگر آپ معجزات کی اور ان گواہیوں کی بات کرتے ہو جو آج اور میں چل رہی ہیں، تو ذرا کلام خدا میں سے آپ پڑھ کے دیکھیں، عہد جدید میں سے انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت اور اس کے دوسرے باب کی چند آیات پڑھیں گے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس سلسلے میں اس موضوع کا حصہ ہو سکتی ہیں، آپ کے میرے ایمان کی درستی کے لیے، تعلیم کی درستگی کے لیے۔ دوسرا باب انجیل مقدس یوحنا اور اس کے دوسرے باب کی 23ویں آیت مقدسہ دیکھیے گا، ذرا کوئی بھی بلند آواز کے ساتھ پڑھ دیں۔ عہد جدید میں سے انجیل مقدس یوحنا رسول کی معرفت اس کا دوسرا باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ سے غور سے سن لیں۔ ہاں جی، جب وہ یروشلم میں فسح کے وقت عید میں تھا، غور سے سن لیں، کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس وقت بہت سارے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا ایمان لائے۔ لوگ ایمان لائے ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟
لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت بھی نہیں رکھتا کوئی انسان کے حق میں گواہی دے۔ انسان کے دل میں کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں معجزہ دیکھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ شاید کو لے جائیں گے، ہضم کر دیں، اڑا دیں گے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ کلام خدا میں جو سمجھتے ہیں کہ معجزہ دیکھنے سے ایمان جو ہے پیدا ہوتا ہے، سکھانے والوں نے جہاں ان کے کلام میں لانا تھا کہ ہاں کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، انہوں نے ایمان سننے سے پیدا کرنے کے بجائے معجزات سے پیدا کرنا شروع کر دیا۔ کیا آئیں اور خدا کے معجزات کو دیکھیں اور ایمان لائیں۔ یہ ان کے زندہ کلام کا نقشہ ہی نہیں، ترتیب ہی نہیں ہے۔ ان کے زندہ کلام میں ان لوگوں کا حال دیکھ رہے جو معجزات کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، خدا یسوع سے اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ دیکھنے سے ایمان لانے کی بات ہے تو کلام خدا میں توما کو کہا گیا، توما تو دیکھ کر ایمان لایا، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ مبارک تو وہ ہیں۔ ابھی ایمان کی اپنی جو تعریف ہے وہ کیا ہے کہ وہ تو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کی تو تعریف ہی یہ ہے، تو جو دیکھ کر ایمان لانا یہ تو ایمان کی تعریف بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو ان کے زندہ کلام کا نقشہ تو یہ ہے۔ اب سکھانے والوں نے کہاں سکھانا تھا، کہاں لانا تھا۔ میں کئی ساری باتیں ہیں، میں یقین جانیے میں سچائی کے ساتھ کوشش کرتا ہوں بیان کروں، اور اس میں کوئی روداری نہ ہو، میری طرف سے کوئی بگڑتا ہے تو بگڑے، کچھ بھی ہو، لیکن جو ان کے زندہ کلام کی بات ہے۔ آج لوگ اکثر فوتگی کے موقع پر کہتے ہیں موت زندگی کا دروازہ ہے۔ بڑے سارے لوگ اس کو بلند آواز کے ساتھ بولتے ہوتے ہیں فوتگی کے اکثر موقعوں پر، اپنے بڑے سے لوگوں سے سنا ہے موت زندگی کا دروازہ۔ میں حیران ہوتا کہ وہ موت زندگی کا دروازہ کیسے، جبکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ فنا بقا کی وارث نہیں ہو سکتی، فنا بقا کی وارث نہیں ہو سکتی۔ اور میرے عزیز وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ موت زندگی کا دروازہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، دو چیزیں آپ کے سامنے، یسوع مسیح کا دعویٰ نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، موت ہی زندگی کا دروازہ ہوتے ہیں، مان لیتے کہ جی موت زندگی کا دروازہ ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا زندگی کا دروازہ میں ہوں، یسوع مسیح نے کہا زندگی کا دروازہ میں ہوں، جو کہ مجھ میں سے داخل ہوگا زندگی کا نور پائے گا۔ اور کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ موت زندگی کا دروازہ ہے، تو میں کہتا ہوں فیصلہ کر لے بھی موت زندگی کا دروازہ ہے یا یسوع زندگی کا دروازہ ہے۔ اگر موت ہی زندگی کا دروازہ ہے تو مر جاؤ تاکہ زندگی پاؤ، پھر تو جو مر جاتے ہیں وہ تو زندگی پاتے ہیں۔ لیکن کلام خدا میں زندگی کا دروازہ موت نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ کتنی ساری باتیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد موت ہمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس موت کے بعد کلام خدا میں موت کے بعد شروع نہیں ہوتی، بلکہ جب کوئی ایمان لاتا ہے اس وقت لکھا ہے کہ ہاں تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جو کوئی ایمان لاتے ہیں وہ موت میں سے نکل آتا ہے، تو ہمیشہ کی زندگی تو اس کے نام اسی وقت ہو جاتی ہے۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے یسوع کے نام پر ایمان لائے ہو، یہ باتیں اس لیے لکھی، میں نے اس لیے بیان کی تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ تمہیں معلوم ہو ایمان لانے والوں کے لیے، کیونکہ جس کے پاس خدا کا بیٹا اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ تو کتنی ساری باتیں جو ہونی چاہیے تھی کاہن کے لب پر، جو ان کو سکھانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، وہ خود ان میں مل گئے، خود اس کا حصہ بن گئے۔ میں نے ایک جگہ پر فوتگی کے موقع پر بہت سے لوگ جو دیکھا دیکھی فروٹ بانٹنا شروع ہو گئے۔ میں نہ کھاتا ہوں نہ میں دعا کرتا ہوں، اور اعلانیہ میرا، میں بلکہ اس کے خلاف بڑے مذمت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ غیر قوموں کی رسمیں ہیں۔ جب غیر قوموں کی رسمیں تو ہم مسیحی لوگ، اس کا مطلب کہ بائبل مقدس میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، اس لیے ہم بائبل مقدس کو رکھتے ہیں، لیکن نقشہ ہم نے اپنی جو مسیحی زندگی کا بنایا، ہم وہ اس قوم کو دیکھا، اس قوم کو دیکھا، ان کی رسمیں اپنا لی، ان کی رسمیں اپنا لی، اور بہت ساری چیزیں۔ اس کا مطلب خدا کا کلام جو ہے آپ اس سے نہ رہنمائی لے رہے ہیں اور نہ آپ کی وہ روشیں جو ہے ان کے کلام کے مطابق۔ یہ تو غیر قوموں کی رسمیں، آپ نے کہاں سے سیکھ رہے کہ آپ لوگوں کے اور قوموں کی رسمیں دیکھیں، ان کے ہم شکل بن جائیں، ویسے کریں؟ تو میں سختی سے اس کے خلاف بولتا ہوں کہ نہیں بھائی، یہ غیر قوموں کی رسمیں ہیں، یہ ایمانداروں کا رویہ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے ایسے ہی ایک جگہ پہ میں نے سختی کے ساتھ اس بات کو میں نے مذمت کی، مجھے کہتے بھائی سب دعا کر دے، میں نے دعا کر دی۔
मैंने ना दुआ करनी ना मैंने इसको खाना है, अब ठीक है अब ले आए, अब मेरी तरफ से जो मर्जी करें, क्योंकि ये गैर कौमों की रस्में हैं और मेरा काम है कि मैं सिखाऊं कि हम गैर कौमों की रस्मात को छोड़ें और खुद की जिंदा कलाम किताबें हों। तो खुद की जिंदा कलाम जो नहीं सिखाता है, हम दूसरी कौमों को देखकर कर रहे हैं, तो ये तो फिर उनकी जिंदा कलाम की बेहरमती है, उसकी राहों से फिरना है। तो मैं ये कह के चला के और लोग वाकई में शशोपन में पड़ गई खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और कुछ ने खा लिया, कुछ कह के कुछ ने ना खाया। तो मेरे बाद कोई एक और शख्स आया, तो उसको ने बताया कि भाई साहब ने तो ना बड़ी सख्ती से मना कर दिया, डांटा है मैं कि ये नहीं खाना चाहिए। तो वो कहते बादियां दी केड़ी गल है जी, इन्हों खाण नहीं दो दद भी इतना में रुसदे ने, जे ना खाण नहीं दो दद भी रुसदे ने। कहते लो खुदा की बरकत है, लिखा जी दुआ करो जनाब ते शुक्र पढ़ो दे अपना जो मर्जी है दिखाओ। वो कहता लिया मैं खाना। और वहीं पर जब खुदा के जिंदा कलाम में हम लोगों को ला रहे हैं कि भाई इधर से निकलो खुदा उनके कलाम में आओ, तो वो ऐसे बहुत सारे हैं जब फिर उनको वहीं पर ले जाना चाहते हैं और उनके जिंदा कलाम की तरफ लाना नहीं चाहते। जो हमारा असल मकसद वो तो ये है कि लोग खुदा के कलाम के ताबे हों। तो मेरी अजीज मुझे नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा बहुत दिल करता है मैं खुल के बोलूँ और कई सारी मैं बातें बयान करूँ जो गलत हो रहा है, जो चल रहा है, और जिनको सिखाना चाहिए तो वो नहीं सिखाते हैं, वो खामोश है। और हम वो इस तरह का कलाम सुनाना हम खुशी से पसंद करते हैं, जो लोग खुशी से सुनना चाहते हैं, और जो सच्चाई की बातें हैं जो फैक्ट से वो बयान नहीं करना चाहते कि कहीं ऐसा हो कि लोग बिगड़ जाएं, लोग ना सुने या हमारी मुखालफत करें। मैं इन चीज़ों की परवाह किए बगैर, हमें से बहुत से लोगों ने ये रस्म देख ली कि लोग गैर कौमों के लोग जो है वो पढ़ते हुए कुछ जनाजा लेके जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, अब ये भी पढ़ना चाहिए। हमने उनको देखा, नकल मार ली और हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। किसी ने कहते हैं कि ये पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं बाप बेटा और उनको इसके नाम है आमीन। मैं कई तरीकों में बोलता हूँ, ये टेक्निकली, थ्योलॉजिकली, बिब्लिकली गलत है, इसके इस्तेमाल यहाँ पर गलत है। जब आमीन का मतलब है कि ऐसा ही हो, तो बदला तो आपने कंधा बदला है, आप तो मोटे खुद हो रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर उसको कंधा बदलते हुए कहना कि हाँ जी बाप बेटा और इसके नाम है ऐसा ही हो, तो क्या ऐसा ही हो? कंधे बदलते हैं, ये बदलते रहें, या मुर्दे ढोते रहें। अब किस बात पर कह रहे हैं आमीन, किस बात पर? कोई समझ नहीं आती। पर आप कई सारे लोगों को देखो, वो कब्रिस्तान में जाते हैं, आपकी आंखों के सामने होता है, आपको गौर करें या ना करें, वो कब्र को बरकत देते हैं। अरे आए हम बरकत की, कब्र की बरकत के लिए दुआ करें। अभी कब्र की बरकत का मतलब तो मल्टीप्लाई है, बढ़ना है, बढ़ोतरी है। बरकत का मतलब तो बढ़ना है। तो वो जो कब्र पे बरकत चाहती है, हम दसों कब्र दिया, इधर वदनी के इधर वदनी है, बरकत है, कब्र वदनी के कब्रां वदनी है, ये मतलब वही कब्रों की बरकत है जनाब, कब्रें बढ़ रही हैं, कब्र पे बरकत। फिर कहेंगे हम खाक को राख के स्पुर्द करते। मेरी कलीसिया की यकीन जानिए, आम लोग जो कलाम सुनते हैं और जिनके ज़हन में जो बातें बैठ जाती हैं, जब उनको सिखाया कि भाई हम खाक को खाक के स्पुर्द करते, हम राख को राख के स्पुर्द नहीं करते, हमने जलाया तो नहीं है, हम राख को राख के स्पुर्द नहीं करते, खाक को खाक के स्पुर्द करते हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के लफ्ज़ हैं। तो अगर कोई पढ़ते हुए कहता है कि हम खाक को खाक और राख को राख के स्पुर्द करते हैं, तो जरा उससे पूछे तो सही कि भाई खाक को खाक के स्पुर्द करना तो ठीक है, ये राख कहाँ से आ गई? ये तो उनकी जिंदा कलाम के लफ्ज़ नहीं, हमने जलाया तो नहीं, ये तो कोई हिंदुओं की बात होगी, लेकिन मसीहत की बात नहीं। तो खुदा के लिए फिर हमें ये जो बंद खोलने का है कॉन्सेप्ट कि मुर्दा कब्र में रख ली, और कई सारे लोग हाँ जी भाई बंद खोल दो, कई सारे लोगों को बड़ा वक्त पड़ा होता है कि हाँ जी बंद खुल जाए, बंद ना खोले तो पता नहीं क्या होना है। कई सारे लोगों को सिखाया कि भाई यीशु मसीह जिंदा हुआ, यीशु मसीह के सर का रुमाल जो बंधा हुआ था वो वहीं पे वैसे ही। इसके अलावा लाजर के बारे में लिखा है कि लाजर बंधे हुए कब्र से बाहर आया। तो फिर मसीही हम इतने बेइत्तेफाक नहीं है कि हाँ ईमान की हालत में कोई मुआ है। अगर ईमान की हालत में कोई शख्स मुआ है तो उसके आप सारे भी बंद बांध दें, वो फिर भी जी उठेगा और कोई चीज उसको जिंदा होने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर कोई शख्स ईमान की हालत में नहीं मरा, वो सारे बंद भी खोल दे, उन्हें जिंदा नहीं होना। ये गैर कौमों की बातें वो तो बैठ के देखते हैं कि फरिश्ते ने आना साहब लेना। पहले तो उनसे पूछे क्या नहीं रोजे महशर किस लिए? रोजे महशर का हिसाब का दिन खुदा ने जो मुकर्रर किया वो इसलिए नहीं कि हाँ उस दिन खुदा ने सबका हिसाब लेना है, वो जिंदा और मर्दों का इंसाफ करने के लिए आएगा। तो फिर कब्र में हिसाब, ये बाइबल मुक़द्दस का अकीदा तो नहीं है। हम तो नहीं मानते कि जब फरिश्ता आता है कब्र में हिसाब लेने के लिए तो वो इसलिए भी बंद खोलते कि हाँ पता नहीं फरिश्ते हम हाथ लावे कि ना लावे, बंद खोले कि ना खोले, तो इसलिए इसके बंद खोल दो ताकि ना ये उसको उसके साथ इंटरव्यू इसका हो सके।
سو یہ قرآن کے زندہ کلام کی باتیں نہیں ہیں. ایک دفعہ ہم اسی طرح کر کے واپس آ رہے تھے جنازہ کر کے, تو ایک عورت نے وہی پہ کہتی رک جائے. ہم رک گئے, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. جناب پانی لے کے آئی, پانی جناب اسے یوں کر کے پھینکے, کہتے ہیں جی آپ آ جائیں. میں نے بہن کو چلا کہ میں جی آپ نے کیا کیا, پتا کوئی نہیں, کر رہے ہیں پتا ہمیں کوئی نہیں. اب کسی نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں جی کوئی بدروح ہے جو آپ کے ساتھ آتی جاتی ہے قبرستان میں سے, تو اس لیے جناب یہ پانی پھینک دیا ہے تاکہ وہ پیچھے رہ جائیں. تو کہتی ہے اب آپ آگے آ رہے ہیں. تو میں کہ تو اتنا جو پانی چھٹی لگے جائے ادھروں بھی آ گئی ہیں پھر یا اتوں بھی آ گئی ہیں پھر. اب کہاں پھنسے ہوئے. کبھی خدا کے خادم نے خدا کے کلام سے سکھایا, کبھی بتایا آپ کو؟ مجھے نہیں پتا فوجیوں پہ لوگ یہ مردے کے نیچے جو آٹا رکھتے ہیں پلیٹ بھر کے, اور میں دینا ان کی فائدہ ہوں گے, اور وہ کیوں رکھتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. شیشہ رکھ دیں گے پیٹ میں, پیٹ پھولتا نہیں ہے. مجھے جو ٹیکنیکلی سمجھ آتی مجھے پتا ہے کہ ہاں آپ جو کچھ شیشے کے سامنے کرتے ہیں وہ الٹا کرتے ہیں. تو اگر اس میں کوئی کانسیپٹ مجھے نظر آتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ پیٹ اوپر کھلے گا تو جناب شیشہ شاید تھلے میں اگائے گا تو وہ پیٹ نہیں کھلے گا. ایک بندہ مر ہی گیا ہوگا, پیٹ کھلے یا کچھ بھی ہوا, اب اور اس کے کیا کر سکتے ہیں. تو خدا کے لیے یہ کہاں کی باتیں ہیں, کہاں کی رسومات ہیں جو ہمیں آ گھسی ہیں. لوگ اس کے نکاح کے وقت میں جو دلہن کو بٹھاتے ہیں بائیں ہاتھ پہ بٹھاتے ہیں. میں کئی سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں, خاتون سے پوچھتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی بائنگدس کی کوئی سچائی ہے, کوئی نقطہ, کوئی شوشہ ہو کہ آپ دلہن کو بائیں ہاتھ بٹھا رہے ہیں, کوئی خون کے زندہ کلام کو کہ ایسا ریفرنس ہو جس میں آپ یہ کہیں کہ ہاں جی آپ اس کلیب پر, اس بنیاد پر دلہن کو نکاح کے وقت میں بائیں ہاتھ بٹھاتے ہیں. اور لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب دلہن جو وہ بائیں ہاتھ بیٹھے. میرے عزیز دوسرا چیز کو جو سمجھ آتی ہے, جو قرآن کے زندہ کلام میں سے جو میرے پاس ریفرنس ہے, جو حوالہ ہے, جس کی بنا پہ ہم ہمیشہ دلہن کو دائیں ہاتھ بٹھاتے ہیں, اس کے لیے ایک زبردست دلیل آپ کے پاس سے ہے. چین آف کمانڈ میں ہے کہ عورت کا سر مرد ہے, مرد کا سر مسیح ہے, اور مسیح کا سر خدا ہے. جو قرآن کے زندہ کلام کی ترتیب, ہر کوئی اس ترتیب کو ادھر ادھر نہیں کر سکتا. عورت کا سر مرد ہے, مرد کا سر مسیح ہے, اور مسیح کا سر خدا. اور کلام خدا میں خدا یسوع مسیح جو دلہا ہے اور کلیسیا اس کی دلہن ہے. میرے عزیز جب خدا یسوع مسیح وہ دلہا جب دلہن کو لینے آئے گا تو اس کی دلہن کے ساتھ رہے گی. ذرا مجھے اب بتا دیجیے فیصلہ کر کے, یسوع مسیح کی دلہن کے ساتھ ہوگی بائیں یا دائیں؟ خدا یسوع مسیح کی دلہن کے ساتھ ہوگی دائیں ہاتھ. دیکھیں وہ دائیں ہاتھ والوں کو کہے گا, اے میرے باپ کے مالک لوگوں, آؤ اس میراث کو لو جو بنائے عالم کے بیسر سے تمہارے لیے تیار کی گئی. جب یسوع مسیح جو ہمارا دلہا ہے, جب اس کی دلہن دائیں ہاتھ ہے, تو پھر ہماری دلہن جب ہم اس کی پیروی کرنے والے, ہماری دلہن بائیں ہاتھ کیوں ہو؟ اور پھر ہم اس چین آف کمانڈ کو جو عورت کا سر مرد, مرد کا سر مسیح, اور مسیح کا سر خدا ہے, ہم اس ترتیب کو ادھر ادھر کیسے کریں؟ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ذرا دیکھ لیں 45 نمبر زبور جو ہے اس میں آپ پڑھ کے دیکھیں. یہ اکثر اس موقع پر گایا ضرور جاتا ہے, لیکن اس کی اگلی آیت سے ضرور گایا جاتا ہے, سن لے بیٹی تو سوچ لے اپنا کام تو ادھر کر. اس کی پچھلی آیت نہیں پڑھتے. آج میں آپ کو وہ پچھلی آیت پڑھاتا ہوں اور آپ دیکھ لیں. 45 نمبر زبور ہے عہد عتیق میں سے, زبور کی کتاب میں سے, اور اس کا ٹائٹل ذرا کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ دے. 45 نمبر زبور, اور اس کے اوپر جو ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا وہ ذرا آپ نے پڑھنا ہے اونچی آواز میں. شاہی شادی کا نغمہ. سن لیں, شاہی شادی کا نغمہ. یہ شاہی شادی کا نغمہ ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اس کو عروسی سرود لکھا ہوا ہے, مشتیل کے آگے لکھا ہوا ہے عروسی سرود. اور یہ عروسی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شادی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور یہ شادی کا زبور ہے. اور اس میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی جو دلہا ہے اور اس کی دلہن کی قوم کی, اور جو قوم کا پاسبان ہے, اس کی یہ شادی ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے. روحانی طور پر ہم جو اس کو لیتے ہیں کہ یسوع مسیح کی شادی, اس کی شادی کی ضیافت جس میں یسوع مسیح دلہا ہے اور اس کی کلیسیا اس کی دلہن ہے. اب ذرا اس کی چھٹی آیت مقدسہ سے پڑھنا شروع کریں. کلام خدا میں لکھا ہے, اے خدا تیرا تخت ابدالآباد ہے, تیری سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے. تو نے صداقت سے محبت رکھی, تو نے صداقت سے محبت رکھی اور بدکاری سے نفرت. اسی لیے تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے, اس لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہم سروں سے زیادہ مسح کیا. یہاں پر اگر تیل کی رسم کی بات کی جائے, یہ مہندی کی رسم کا مجھے نہیں پتا, یہ ہندوؤں میں سے کہیں ہے, لیکن جو تیل کی اگر بات کی جائے, میں کہتا ہوں تیل کی رسم تو یہ کلام خدا میں پڑھ کے دیکھیں. یہاں پر لکھا ہے
شادمانی، یاد رکھیں شادی سے شادمانی ہے اور شادمانی کے بغیر شادی نہیں ہے. شادی خود جو ہے شاد سے ہے، اشاد سے ہے، آباد سے ہے، خوشی کا لفظ ہے. اور یہ لکھا ہے کہ شادی کے موقع پر شاہی شادی میں لکھا ہے کہ اسی لیے خدا تیرے خدا نے شادمانی کے تیل سے تجھ کو تیرے ہمسروں سے زیادہ مسح کیا ہے. اور آگے میرے ہر لباس سے مرد اور عود اور تج کی خوشبو آتی ہے. ہاتھی دان کے محلوں میں سے تاردار سازوں نے تجھے خوش کیا ہے. اور آگے سنیے غور سے، اس آیت کو چھوڑ کے اگلی آیت جو ہے وہ گائی جاتی کہ وہ اسے پچھلی آیت میں پڑھانے لگا. ہاں جی پڑھیے ذرا. تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے راستہ کھڑی ہے. یہ شادی کا ظہور ہے، شاہی شادی کا نغمہ ہے، اور اس میں دلہن کے ساتھ کھڑی ہے ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے راستہ کھڑی ہے. یہ داہنے ہاتھ ہے، یسوع کی دلہن داہنے ہاتھ ہے. اور مجھے نہیں پتا جو بٹھانے والے بھائی ہاتھ بٹھاتے ہیں وہ ان کے پاس کیا بنیاد ہے جس کی بنا پر ایسا کرتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں، میں کس بات کو زیر موضوع بناؤں، کس بات کو لاؤں. میرے لیے تو یقین ہے کہ جتنی باتیں میں نے بیان کی میرے لیے یہ سارے الگ سے مضمون ہیں جن کو ڈیٹیل جو ہے بیان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری کلیسیاں باقاعدہ طور پر بہترین طریقے سے سیکھیں اور ہماری مسیحی زندگی کا نقشہ وہی ہو جو خدا ان کے زندہ کلام کا ہے. اور وہ ساری باتیں جو بے بنیاد ہیں، جن کا مقصد یا جن کی بنیاد ان کے زندہ کلام نہیں، خدا کے الہام نہیں، وہ ساری باتیں جھڑ جائیں اور ہم خدا ان کے سور روحانی بلوغت حاصل کرتے ہوئے اس موقع